الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر پروگرام پیش خدمت ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے پبلشڈ تفسیر قرآن بنام صراط الجنان سے بالترتیب الحمدللہ ہم تفسیر قرآن سن رہے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 87 تک ہمارا درس ہو چکا تھا۔ آج ہم اپنے درس کا آغاز آیت نمبر 88 سورہ نساء سے کریں گے۔ اللہ کریم قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن مجھ پر 200 بار درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 200 سال کے گناہ بخش دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ ترجمہ: تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کے دلوں کو الٹا دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز اس کے لیے ہدایت کا راستہ نہ پائے گا۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کے پیچھے جو معاملات ہیں، جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ ہے کہ منافقین کی ایک جماعت کھلم کھلا مرتد ہو کر مشرکین سے جا ملی۔ ان کے بارے میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ ان کو قتل کرنے پر اصرار کر رہا تھا اور ایک ان کے قتل سے انکار کرتا تھا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے، حالانکہ اللہ پاک نے ان کے ارتداد اور مشرکوں کے ساتھ جا ملنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو الٹا دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ پاک نے گمراہ کر دیا اسے ہدایت کی راہ دکھا دو؟ یہ محال ہے، کیونکہ جسے اللہ پاک گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ مزید اگلی آیت میں فرماتا ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ترجمہ: وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہوئے، کاش کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ، پھر تم سب ایک جیسے ہو جاؤ، تو تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں کسی کو نہ دوست بناؤ اور نہ ہی مددگار۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلی آیات میں منافقوں کی اپنی سرکشی کا بیان ہوا، اور اس آیت میں ان کے کفر و سرکشی میں حد سے بڑھنے کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، جو منافق ایمان چھوڑ کر کفر و ارتداد کی طرف پلٹ گئے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہو گئے، کاش کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ، پھر تم سب کفر میں ایک جیسے ہو جاؤ، اور جب ان کا یہ حال ہے تو تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ پاک کی راہ میں ہجرت نہ کریں اور اس سے ان کے ایمان کا ثبوت نہ مل جائے کہ ان کا ایمان اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہے۔ پھر اگر وہ ہجرت کرنے سے منہ پھیریں اور کفر پر قائم رہنے کو اختیار کریں تو پھر اے مسلمانوں، تم انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور اگر وہ تمہاری دوستی کا دعویٰ کریں اور دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں تو ان کی مدد نہ قبول کرو، کیونکہ یہ بھی دشمن ہے۔ اس آیت سے یہ باتیں پتہ چلی کہ دوسرے کو کافر کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی کفر ہے۔ اسی طرح کافر، مرتد، بد مذہب کو دوست بنانا اور ان سے دلی محبت رکھنا یہ حرام ہے، اگرچہ وہ کلمہ پڑھتے ہوں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں، جیسے اس زمانے کے منافق تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفار اور مشرکین سے اتحاد و وداد یعنی محبت رکھنا یہ حرام قطعی ہے۔ قرآن عظیم کی نصوص یعنی آیتیں اس کی حرمت سے گونج رہی ہیں، اور کچھ نہ ہو تو اتنا کافی ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ واحد و قہار فرماتا ہے کہ تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ دینی امور میں مشرکین سے مدد بھی نہیں لی جا سکتی۔
حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم مشرکین سے مدد نہیں لیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ ترجمہ: مگر ان لوگوں کو قتل نہ کرو جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں کہ تمہارے اور ان کے درمیان امن کا معاہدہ ہو، یا تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل تم سے لڑائی کرنے سے تنگ آ چکے ہوں، یا تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑیں، اور اللہ اگر چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، تو وہ بے شک تم سے لڑتے، پھر اگر وہ تم سے دور رہیں اور نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو صلح کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر لڑائی کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ ناظرین اکرام، گزشتہ آیت میں قتل کا حکم دیا گیا تھا، اب فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اس حکم سے خارج ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ وہ لوگ جن کا ایسی قوم سے تعلق ہو جن سے تمہارا امن کا معاہدہ ہو چکا ہو، یا وہ لوگ جو تم سے لڑائی نہ کر رہے ہوں، یا وہ لوگ جو تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑیں، ان سب لوگوں کو قتل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ پھر اللہ پاک نے مزید اپنا احسان بیان فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، تو بے شک تم سے لڑتے اور تم پر غالب آ جاتے، لیکن اللہ پاک نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھا ہے۔ مزید پھر فرمایا فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، یہاں پر یہ بات بیان فرما دی کہ اگر کفار دور رہتے ہیں، لڑتے نہیں ہیں، صلح کا پیغام بھیجتے ہیں، تو تمہیں اجازت نہیں کہ پھر تم ان سے جنگ کرو اور لڑائی کرو، خواہ مخواہ فساد پیدا کرو اور اس طرح سے معاملات کو خراب کرو، بلکہ جب صلح ہو رہی ہو تو پھر لڑائی نہ کی جائے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے اور اب اسلامی سلطان کو صلح کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ ان قریب تم کچھ دوسروں کو پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی انہیں فتنے کی طرف پھیرا جاتا ہے تو اس میں اوندھے جا پڑتے ہیں۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہارے ساتھ صلح نہ کریں اور اپنے ہاتھ تم سے لڑنے سے نہ روکیں تو تم انہیں پکڑ لو اور جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے۔ ناظرین کرام، مدینہ طیبہ میں اسد و غطفان یہ دو قبیلوں کے لوگ ریاکاری کے طور پر، دکھاوے کے طور پر نفاق کے ساتھ کلمہ پڑھتے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے، اور جب ان میں سے کوئی اپنی قوم سے ملتا اور وہ لوگ اس سے کہتے کہ تم کس چیز پر ایمان لے آئے ہو، تو وہ کہتے کہ ہم بندروں، بچھوؤں وغیرہ پر، یعنی اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ ان پر ایمان لائے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کا مطلب یہ تھا کہ دونوں طرف تعلقات رکھیں اور کسی طرف سے انہیں نقصان نہ پہنچے۔ یہ منافقین تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ تم سے بھی امن چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی، لیکن حقیقت میں تمہارے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ جب انہیں کسی فتنے مثلا شرک یا مسلمانوں سے جنگ کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ مسلمانوں کے دشمنوں ہی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مزید ان کے متعلق فرمایا کہ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے باز آ کر ایک طرف نہ ہو جائیں اور تمہارے ساتھ صلح نہ کریں تو ان کے کفر اور غداری اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے سبب ہم نے تمہیں ان کے قتل کرنے کا کھلا اختیار دیا ہوا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ
مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما۔ ترجمہ: اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے ہو جائے، اور جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا اور دیت دینا لازم ہے، جو مقتول کے گھر والوں کے حوالے کی جائے گی سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ مقتول خود مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا لازم ہے، اور اگر وہ مقتول اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو تو اس کے گھر والوں کے حوالے دیت کی جائے اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کیا جائے۔ پھر جسے غلام نہ ملے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے لازم ہیں۔ یا اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیت مبارکہ عیاش بن ربیعہ مخزومی کے بارے میں نازل ہوئی۔ واقعہ یوں ہے کہ وہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں مسلمان ہو گئے اور گھر والوں کے خوف سے مدینہ طیبہ جا کر پناہ گزین ہوئے۔ ان کی ماں کو اس سے بہت بے قراری ہوئی اور اس نے حارث اور ابو جہل اپنے دونوں بیٹوں سے جو عیاش کے سوتیلے بھائی تھے یہ کہا کہ خدا کی قسم نہ میں سائے میں بیٹھوں گی، نہ کھانا چکھوں گی، نہ پانی پیوں گی جب تک تم میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر نہ آؤ۔ وہ دونوں حارث بن زید کو ساتھ لے کر تلاش کے لیے نکلے اور مدینہ پہنچ کر عیاش کو پکڑ لیا اور ان کو ماں کے رونے دھونے اور قسم وغیرہ کھانے، بے قراری وغیرہ کا حال سنایا اور اللہ پاک کے نام پر یہ وعدہ کیا کہ ہم دین کے بارے میں تجھ سے کچھ نہیں کہیں گے، بس تو ہمارے ساتھ مکے تک چل۔ اس طرح وہ عیاش کو مدینے سے نکال لائے اور مدینے سے باہر جیسے ہی پہنچے تو پھر اس کو باندھا اور ہر ایک نے اسے 100 کوڑے مارے، پھر ماں کے پاس بڑی بری حالت میں لائے۔ ماں نے کہا میں تیری رسیاں نہ کھولوں گی جب تک تو اپنا دین نہ چھوڑے۔ پھر عیاش کو دھوپ میں بندھا ہوا ڈال دیا اور ان مصیبتوں میں مبتلا ہو کر عیاش نے ان کا کہا مان لیا اور اپنا دین چھوڑ دیا۔ اس پر حارث بن زید نے عیاش کو ملامت کی اور کہا تو اسلام پر تھا، اگر یہ حق تھا تو نے حق کو کیوں چھوڑ دیا، اور اگر باطل تھا تو باطل دین پر رہا، اسے مانا کیوں تھا۔ یہ بات عیاش کو بڑی ناگوار گزری اور عیاش نے حارث سے کہا کہ میں تجھے اکیلا پاؤں گا تو خدا کی قسم ضرور قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد عیاش اسلام لے آئے اور انہوں نے مدینہ طیبہ ہجرت کر لی، اور ان کے بعد حارث بھی بعد میں اسلام لے آئے اور وہ بھی ہجرت کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ لیکن اس وقت اس دن عیاش موجود نہ تھے اور نہ انہیں حارث کے اسلام لانے کی خبر ملی۔ قباء شریف کے قریب عیاش نے حارث کو دیکھ لیا اور وہی جو ایک سابقہ قسم کھائی ہوئی تھی اور ایک غصہ تھا اس کی بنا پر اسے قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اے عیاش تم نے بہت برا کیا، حارث تو مسلمان ہو چکے تھے اور تم نے انہیں قتل کر دیا۔ اس پر عیاش کو بڑا افسوس ہوا اور انہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا اور کہا کہ مجھے قتل کے وقت ان کے اسلام کی خبر ہی نہ تھی۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور کفارے کی صورت کو بیان کر دیا گیا، اور یہاں پر قتل کی 4 صورتوں کو بیان کر کے 3 صورتوں میں کفارے کا بیان بھی کیا گیا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مسلمان کا کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرنا، یہ حرام ہے۔ دوسری صورت یہ کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے، جیسے شکار کو مار رہا ہو مگر گولی کسی مسلمان کو لگ جائے، یا کسی کو حربی کافر سمجھ کر مارا لیکن قتل کے بعد معلوم ہوا کہ مقتول تو مسلمان ہے۔ اس صورت میں قاتل پر ایک غلام یا کنیز کو آزاد کرنا لازم ہے، اور اس کے ساتھ وہ دیت بھی ادا کرے گا جو مقتول کے وارثوں کو دی جائے گی، اور وہ اسے میراث کی طرح آپس میں تقسیم کریں گے۔ دیت مقتول کے ترکے کے حکم میں ہے، اس سے مقتول کا قرضہ بھی ادا کیا جائے گا اور وصیت بھی اگر اس نے کوئی کی تھی تو پوری کی جائے گی۔ ہاں اگر مقتول کے ورثہ دیت معاف کر دیں تو وہ معاف ہو جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ مقتول دشمن قوم سے ہے لیکن وہ مقتول خود مسلمان تھا تو صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا اور دیت وغیرہ لازم نہ ہوگی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر مقتول ذمی ہو یا مسلمان حکومت کی اجازت سے مسلمان ملک میں آیا ہو جسے مستأمن کہتے ہیں تو اس کو قتل کرنے کی صورت میں اس کے گھر والوں کو دیت بھی دی جائے گی اور ایک مسلمان غلام یا کنیز کو آزاد بھی کیا جائے گا۔ البتہ اگر غلام یا کنیز وغیرہ نہ ملے، جیسے ہمارے زمانے میں ہے کہ غلام کنیزوں کا اب زمانہ نہیں ہے، تو پھر 2 مہینے کے مسلسل اسے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور یہ یاد رہے کہ قتل خطا کے کفارے میں
کافر غلام کو آزاد نہ کیا جائے گا۔ باقی کفارات میں حنفی مذہب میں ہر طرح کے غلام کو آزاد کیا جا سکتا ہے، جیسے روزے کا یا زہار کے کفارے میں اس طرح کے احکام ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما۔ ترجمہ، اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک اس میں رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین اکرام، اس سے پچھلی آیت میں غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دینے کے احکام کو بیان کیا گیا، اور اب اس آیت میں جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرنے کی اخروی وعید کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا یہ شدید ترین کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی مذمت قرآن و حدیث میں کثرت سے وارد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل میں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ راوی فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ جسے قتل کر دیا گیا وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر مصر تھا، یعنی وہ بھی تو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، تو اس کے ارادہ قتل کی وجہ سے اس کو بھی سزا ملے گی کہ اگر وہ اسے قتل نہ کرتا تو یہ سامنے والے کو کر دیتا۔ تو اس طرح دونوں کے جہنمی ہونے کا بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن کے قتل پر ایک حرف جتنی بھی مدد کی تو وہ قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا، یہ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہے۔ استغفر اللہ۔ افسوس ہے کہ آج کل قتل کرنا، مسلمان کو مار ڈالنا کوئی بڑا کام نہیں رہ گیا، معمولی سا کام بن گیا۔ غنڈہ گردی، دہشت گردی، ڈکیتی، خاندانی لڑائی، تعصب والی لڑائیاں عام ہو چکی ہیں، اور مسلمانوں کا خون پانی کی طرح مسلمان ہی بہا رہا ہے۔ گروپ اور جتھے اور عسکری ونگ بنے ہوئے ہیں جن کا کام ہی قتل و غارت گری کرنا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، اس کو ان حدیث کی روشنی میں سمجھیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور کون اپنے لیے پسند کرے گا کہ اسے کوئی قتل کرے یا تنگ کرے یا مارے یا کوٹے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، تو دوسرے کے لیے کیوں وہ کام کرتا ہے، یہ غور کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے حقیر جانے، تقویٰ یہاں ہے، اور اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ فرمایا۔ انسان کے لیے یہ برائی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ مسلمان پر مسلمان کی ہر چیز حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی آبرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور اچھی باتوں کا حکم نہ دے اور بری باتوں سے منع نہ کرے۔ تو مسلمانوں کا ایک دوسرے سے ریلیشن ادب والا، تعظیم والا، احترام والا ہو، اور جہاں بری بات دیکھی اس میں روکنے کی کوشش کی جائے، اچھی باتوں کو حکم دینے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہے مسلمانوں کا آپس میں ریلیشن۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اور اسے قتل کرنا یہ کفر ہے۔ اگر مسلمان کے قتل کو حلال سمجھ کر اس کا ارتکاب کیا تو یہ کفر ہے، اور ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور قتل کو حرام ہی سمجھا لیکن پھر بھی اس کا ارتکاب کیا تب یہ کبیرہ گناہ ہے، اور پھر بھی ایسا شخص دراز مدت تک جہنم میں رہے گا۔ آیت میں لفظ خالدن ہے، خالدن فیہا، دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ اس کا ایک معنی ہمیشہ ہوتا ہے اور ایک معنی عرصہ دراز ہوتا ہے۔
تو یہاں دونوں معنی مراد ہیں کہ اگر قتل کو جائز اور حلال سمجھ کے کیا تو ہمیشہ رہے گا جہنم میں، کیونکہ اب وہ کافر ہو چکا، اور اگر قتل کو حلال نہیں سمجھا لیکن غلط سمجھتے ہوئے اس کا مرتکب ہو گیا، تب بھی اگر بغیر توبہ کیے مر گیا تو ایک عرصہ دراز تک دوزخ میں رہے گا، اور خالدن کے معنی یہاں پر پھر عرصہ دراز لیے جائیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان اللہ كان بما تعملون خبیرا۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں چلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں، تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو، بس اللہ کے پاس بہت سے غنیمت کے مال ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان کیا، تو خوب تحقیق کر لو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ کا شان نزول اور بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ مرداس جو فدق کے رہنے والے تھے اور ان کے سوا ان کی قوم کا کوئی شخص مسلمان نہ ہوا تھا، اس قوم کو خبر ملی کہ لشکر اسلام ان کی طرف آ رہا ہے، تو قوم کے سب لوگ بھاگ گئے مگر مرداس ٹھہرے رہے۔ جب انہوں نے دور سے لشکر کو دیکھا تو اس خیال سے کہ کہیں کوئی غیر مسلم جماعت نہ ہو، یہ پہاڑ کی چوٹی پر اپنی بکریاں لے کر چڑھ گئے۔ جب لشکر آیا تو انہوں نے اللہ اکبر کے نعروں کی آوازیں سنی تو یہ خود بھی تکبیر پڑھتے ہوئے اتر آئے اور کہنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم۔ مسلمانوں نے خیال کیا کہ یہ اہل فدق تو سب کے سب کافر ہیں، یہ شخص دھوکہ دینے کے لیے ایمان کا اظہار کر رہا ہے۔ اس خیال سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ان کو قتل کر دیا اور بکریاں ان کی لے آئے۔ جب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنج ہوا اور فرمایا کہ تم نے اس کے سامان کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ کو حکم دیا کہ مقتول کی بکریاں اس کے اہل خانہ کو واپس کر دی جائے۔ یہ روایت الفاظ کے کچھ فرق کے ساتھ بخاری اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یہاں اسی کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں چلو تو تحقیق کر لو، اچھی طرح تحقیق کر لو، اور جو تمہیں سلام کرے یا جس میں اسلام کی کوئی نشانی پائی جائے تو پھر اپنا ہاتھ اس سے روک لو، اور جب تک اس کا کفر ثابت نہ ہو جائے اس پر ہاتھ نہ ڈالو اور اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ فرماتے تو حکم دیتے کہ اگر تم کوئی مسجد دیکھو یا اذان سنو تو قتل نہ کرنا۔ مزید پھر اس آیت مبارکہ میں یہ بھی فرمایا گیا مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، تم بھی اسلام میں داخل ہونے سے پہلے مسلمان نہیں تھے، تو تمہاری زبان سے جب کلمہ شہادت نکلا مسلمان ہو گئے، تمہارے جان و مال محفوظ کر دیے گئے اور تمہارا اظہار ایمان بے اعتبار نہ قرار دیا گیا تھا۔ ایسا ہی اسلام میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تمہیں بھی سلوک کرنا چاہیے، اور یہ تم پر اللہ پاک کا احسان ہے کہ تمہیں اسلام پر استقامت بخشی اور تمہارا مومن ہونا مشہور کیا، لہٰذا تم خوب تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں تمہارے ہاتھوں کوئی ایماندار قتل نہ ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ جو مسلمان کافروں میں رہتا ہو اور اس کے ایمان کی مسلمانوں کو خبر نہ ہو تو اس کے قتل سے نہ کفارہ واجب ہوگا اور نہ دیت۔ یاد رہے کہ پچھلی آیت میں وہ صورت مذکور ہوئی جہاں مسلمان کا اسلام سب کو معلوم ہو مگر اندھیرے وغیرہ کی وجہ سے پتہ نہ لگے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا جائے، اور اس آیت میں وہ صورت بیان ہوئی ہے جس میں مسلمان کا ایمان کسی کو بھی نہ پتہ ہو۔ لہٰذا ان دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ پچھلی آیت میں الگ حکم ہے اس آیت میں الگ حکم ہے، وہاں ایک الگ صورت تھی یہاں ایک الگ صورت ہے۔ مزید اسی قسم کے احکام آگے جاری ہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 95 سورہ نساء سے اپنے اگلے درس کا آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔